بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو تنگی سے بھی آزماتا ہے، سختیوں سے بھی آزماتا ہے اور خوشحالیوں اور آسانیوں سے بھی آزماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو ہماری زندگی میں آسانیاں رکھی ہیں یہ بھی ہماری آزمائش ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سختیاں یا مشکلات یا مشقتیں رکھی ہیں یا تنگیاں رکھی ہیں یہ بھی ہماری آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عافیت سے بھی آزماتی ہے کہ جب ہم عافیت کی حالت میں ہوں، صحت کی حالت میں ہوں اور ہمارے پاس آسانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آزمائشوں سے بھی آزماتی ہے کہ جب ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر طرح کے حالات میں جو مسلمان اللہ رب العزت کی خوشی کا خیال رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنی سختی، مشقت اور آزمائش کے ٹائم کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور اچھے طریقے سے گزار لیتا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس مومن پر سختی آئی، اسے مشقت پیش آئی، اسے تکلیف آئی، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے رکتا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے عبادتوں کو جاری و ساری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور نیکی کے کام بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو نہ تو گرمی کی لو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری، فرما برداری اور عبادت سے روکتی ہے، اور نہ سردی کا زور مومن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو نہیں روکتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف ہو کر رہ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھاری ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف دنیا ہی کی طرف نہ رکیں یا نہ جھکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو پھر ہمیں اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے راستے میں آنے والی مشکلات، تنگیوں اور مشقتوں میں بھی اسی طرح سے اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو ایسا نہیں کر پاتے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ان کے لیے فرماتے ہیں الا ذالک هو الخسران المبین، یہی ہیں وہ خسارے والے لوگ۔ یعنی صرف آسانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا یا صرف تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور جب آسانی آ گئی، خوشحالی آ گئی، فراوانی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یہ ناکام لوگوں کی اور ناکام مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اور چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں موسم سرما کی سختیوں کی، بہت ساری مشقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب موسم سرما میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ موسم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور موسم کبھی ہمارے لیے سختیوں کا باعث بھی بنتے ہیں اور کبھی ہمیں موسم بہت اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور نیکی کے تمام کام ہر موسم میں جاری و ساری رکھنے ہیں، چاہے موسم ہماری فیور میں ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سردی بہت شدید ہے تو آج ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سردی بہت شدید ہے اور ہمارا اپنے بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، لہٰذا آج ہم صبح کے اذکار اور شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں یا وضو نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اس کی اپنی جان پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی سختیاں اور جتنی مشقتیں اور جتنی آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے گزرے ہیں، شاید ہی کوئی ہم میں سے اتنا گزرتا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر طرح کی سختی، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مشکلات ایک مومن کو ان کا مقابلہ صبر سے کرنا چاہیے۔ تو صبر ہمارا زیادہ راہ ہے اور رضا سے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں کہ اس نے جیسے بھی یہ موسم بنائے ہیں ہم ان پر کوئی شکایت نہیں کرتے اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اذیتیں دی گئیں، وما یوزا احد، اور ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں جو کبھی کسی کو نہیں دی گئیں، وَأُخْفِتُ فِي اللَّهِ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا، وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، اور ایسا ڈراوا کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں تسلی دلانے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو، مشکلات پیش آ رہی ہوں، کبھی موسم کی سختیاں آڑے آ جائیں یا کبھی کوئی اور تکلیف آڑے آ جائے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اذیت ابھی ہم نے برداشت نہیں کی، ان جیسی تکلیف ابھی ہم نے نہیں دیکھی۔ لہٰذا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 دیکھیے، جس میں کہ اللہ رب العزت نے کلیئر طور پر ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ان کا رب راضی ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، اور وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ بعض اوقات وہ کام جو ہمیں ناپسند ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کام جو ہمیں ناپسند ہوں یا وہ کام جو ہم پر بہت گراں ہوں، جیسے کہ موسم سرما میں وضو کرنا، اور صرف وضو کرنا ہی مشکل نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے جسم سے جب ہم بھاری بھرکم گرم کپڑے اتارتے ہیں تو وہ ایک صبر آزما کام ہے کہ آپ نے اتنی لیئرز پہلے پہنی اور پھر اتنی لیئرز اتار کے پھر ان کو رکھ کے پھر آپ نے جا کے وضو کرنا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ گیزر آج چل رہا ہے یا نہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہوگا کہ گرم پانی ہوگا، گیس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ لیئرز آپ نے دوبارہ پہننی ہے، اور بعض اوقات ہماری مشقت میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب وضو کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے ہو گئے ہیں اور اب ہمیں سارے کپڑے بھی چینج کرنے پڑیں گے، کیونکہ سردی کے موسم میں گیلے کپڑے لے کے پھرنا وہ بھی بہت مشکل ہے، وہ بھی ایک مشقت ہے۔ تو بعض اوقات وہ کام جو ہمیں ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مثال ہے زکوٰۃ کی، نماز کی، روزے کی، یہ کوئی بہت پسندیدہ ہمارے کام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو کیوں ہم کنٹرول کر کے پھر بھی اٹھتے ہیں اور کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کرنے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے پسندیدہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی خدمت کرنا ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا، تو یہ ہمارے پسندیدہ کام ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سپینڈ کریں، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے اوپر سپینڈ کریں۔ اسی طرح سے گھر والوں کے ساتھ خرچ کرنا، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں دو طرح کے کام ہیں، وہ کام جو ہمیں ناپسند ہیں اور ان کو کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑا پہاڑ تو ہم نے یہ کاٹنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو راضی کر لیں، یہ سب سے پہلی مشکل ہے۔ دوسری مشکل ہے کہ آپ نے سردی میں وضو کرنے کے لیے کپڑے اتارنے ہیں، اور کپڑے بھی کوئی ایک آدھ نہیں، اور عین ممکن ہے کہ جب واش روم میں وضو کرنے جائیں تو گیزر سے ٹھنڈا پانی ہی ملے، گرم بھی نہ آ رہا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ سردی میں ایک نماز ادا کرنا بھی بہت بڑی مشقت بن جاتی ہے، اور پھر دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے بار بار ٹائم ساتھ ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کا جسم ابھی پچھلی نماز پڑھ کے گرم بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کو دوبارہ اپنے سارے کپڑے دوبارہ اتار کے، اور ہر وضو کے بعد کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی چینج کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پہنے رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو بعض اوقات وہ کام جو ہمیں ناپسند ہو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر زکوٰۃ، نماز اور روزہ، اور بعض اوقات ہمارے پسندیدہ اعمال ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو ہمارے لیے ہمارے اوپر ڈالا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزما سکے، کیونکہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ اپنے پسندیدہ کام کرنا اور اللہ کی رضا پانا، اس میں تو سارے ہی لوگ برابر ہو جاتے، سارے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سارے ہی اجر و ثواب پا جائیں گے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کام کرنا جو ہمارے نفس کو پر بھاری گزریں، ہمارے نفس کو مشقت میں ڈالیں اور ہمیں ناپسند ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی خاطر کریں۔ تو ان میں سے یہ ایک موقع ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہمیں ایسی بہت ساری مشقتوں سے اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے گزرنا پڑتا ہے جو ہمارے نفس پر بہت بھاری ہیں۔ اور یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے، یہاں آ کے انسان چھٹ جاتے ہیں کہ وہ واقعی جو اللہ سے محبت کرنے والے انسان ہیں، ان کو موسم سرما کی سختیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں روکتی، موسم سرما کی یا جاڑے کی سختیاں نماز کی ادائیگی سے نہیں روکتی، ان کو اللہ کی مخلوق کی مدد سے نہیں روکتی۔ وہ گھر سے باہر سردی میں بھی اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اس حوالے سے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ناپسند کام رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہاں آ کے اصل میں اللہ تعالیٰ کے وفادار بندوں کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ کام تو سارے کر لیتے ہیں جو اپنے نفس کو پسند ہوں، جو نفس کو ناپسند ہوں اور پھر انہیں اللہ کی خاطر کیا جائے، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے اصل بندوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیے، اس بات کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور طویل حدیث ہے، ذرا اس کو آپ غور سے سن لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جائیے، جا کے جنت کو دیکھ کے آئیں، اور فرمایا اسے دیکھو اور دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جس نے اس کا ذکر بھی سن لیا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جنت کو مشقتوں اور سختیوں سے گھیر دیا جائے۔ تو آپ ریلیٹ کریں اپنے ٹاپک کو کہ جاڑے کی سختیاں اور جنت جو ہے وہ گھری ہوئی ہے مشقتوں سے اور سختیوں سے۔ پہلے تو صرف اس کی نعمتیں دکھائی، اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جائیے، اور اس کو حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ جنت کو اب مشقتوں اور سختیوں سے گھیر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اب دوبارہ جا کر دیکھو۔ وہ دوبارہ گئے اور دیکھا کہ جنت کو مشقتوں اور سختیوں سے گھیر دیا ہے۔ واپس آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اپنے رب کی خاطر سختیاں اٹھانا، مشقتیں اٹھانا، وہ کام کرنا جو میرے نفس کو ناپسند ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہی موسم سرما کی ایک آزمائش ہے، اور موسم سرما کی پیدائش میں ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے بندے موسم سرما میں بھی اسی روٹین کے مطابق میری عبادت کرتے رہتے ہیں، وضو کرنے سے نہیں گھبراتے، بہت اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں اور سختیاں برداشت کرتے ہیں عبادت کی۔ اور مرد حضرات کا تو امتحان دیکھیے کہ بستر سے نکل کے جسم کو ایک دفعہ ٹھنڈا کر کے پھر انہوں نے پیدل چلتے ہوئے مسجد بھی جانا ہے، شدید سرد راتوں میں، جبکہ دھند بھی بعض اوقات چھائی ہوتی ہے اور راستہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر جنت میں راستہ جو جاتا ہے جنت کی طرف وہ سختیوں سے بھرا ہوا ہے، مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، تنگ ہونے سے بھرا ہوا ہے، تو پھر ہر انسان اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کے پاس جاؤ اور اسے دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا کہ جہنم کی آگ ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی ہے، یعنی آگ کی لیئرز تھیں اس کے اندر، آگ در آگ در آگ در آگ، شدت حرارت و عذاب سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی قسم، کوئی اس کا سن بھی لے تو اس میں داخل ہونے پر تیار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
جہنم کو خواہشات اور لذتوں سے گھیر دیا جائے۔ جہنم کا جو راستہ ہے وہ خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، جہنم کا جو راستہ ہے وہ لذتوں والا راستہ ہے جس کو نفس مانگتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی اس سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خواہشات اور لذتوں سے گھیر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی اس سے بچ بھی نہیں سکے گا مگر وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے کیوں کہی؟ علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ حدیث دراصل انسان کی آزمائش کے فلسفے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو آسانی سے بھی آزماتے ہیں اور پھر کس طرح تکلیف سے بھی آزماتے ہیں، موسم سرما کی سختیوں سے بھی آزماتے ہیں، موسم سرما کی تنگیوں سے بھی آزماتے ہیں۔ جنت تک کا راستہ آسان نہیں ہے، وہ سختیوں سے، تکلیفوں سے اور مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے عبادت کرنا ہوگی، صبر کرنا ہوگا، مجاہدہ نفس کی مخالفت کرنی ہوگی، تکلیفیں اٹھانی ہوں گی اور قربانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جہنم تک کا راستہ بڑا آسان ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے چلے جائیں، گناہ کرتے چلے جائیں، دنیا کی لذتوں پر فوکس کر لیں، نفس پرستی اور غفلت سے بھرا ہوا ہے۔ انسان اسی دنیا میں ان دونوں راستوں پر چلے جا رہا ہے۔ یہ حدیث انسان کو جگاتی ہے کہ اگر راستہ مشکل ہے تو سمجھ لو وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر سردی میں وضو کرنے کی بار بار مشقت سے گزرنا پڑ رہا ہے اور بار بار آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور نہ صرف اوپر والے بلکہ نیچے والے کپڑے بھی جو ہیں وہ پانی سے گیلے ہو جاتے ہیں اور بدلنے پڑتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ جنت کی طرف جانے والوں کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ حدیث انسان کو جگاتی ہے کہ اگر راستہ مشکل ہے تو سمجھ لو کہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ صبح فجر کے لیے اٹھنا خاص طور پر موسم سرما میں زیادہ مشکل ہے۔ بھاری بھرکم گرم بستروں میں جو نیند آتی ہے اس کو نو کہہ کے صبح اٹھنا اور اپنے بستر کو چھوڑنا اور فجر کی نماز کے لیے چلے جانا ٹھنڈی جگہ پہ، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گیزر اس وقت کام بھی دے گا یا ساتھ بھی دے گا یا نہیں۔ بعض اوقات ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات گرم پانی میسر نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنی مشقتیں پار کی، اپنا نرم و گرم بستر چھوڑا، اپنے جسم سے کپڑے اور تہیں اتاری، لیئرز ساری، جتنی جرسیاں جو کچھ پہن رکھا تھا، وضو کیا، اور نیند کتنی پیاری لگتی ہے، دل تو چاہتا ہے سوئے رہیں، خوبصورت خواب دیکھتے رہیں اور اس کے بعد نماز تک بات نہ ہی پہنچے، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، پھر دوبارہ بستر نے آواز لگائی، پھر بھی اس کو نو کہہ کے صبح شام کے اذکار کرتے رہے، پھر تلاوت کرتے رہے، پھر سوچا نہیں میں اشراق تک بیٹھی رہوں گی، اور صبر سے وہیں بیٹھے رہے اور اشراق پڑھ کے اٹھ کے آپ اپنے کچن میں گئے۔ تو یہ اگر راستہ مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور اگر راستہ بہت آسان اور لذیذ ہے اور نفس بہت خوش ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا راستہ ہے تو جان لیجئے کہ اس حدیث کے مطابق وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی حقیقی مخلوق ہیں۔ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے مشکل اس لیے رکھا ہے کہ اعلیٰ مقام قربانی کے بغیر نہیں ملتے۔ یہ تو دین کی باتیں ہیں، میں نے لوگوں کو دنیا داری کی خاطر بڑی محنت اور تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتے دیکھا ہے۔ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ جسے میڈیکل کی ڈگری چاہیے ہو، وہ کتنی سخت قسم کی پڑھائی اور بہت سارے اپنے سوشل فنکشنز میں شامل نہ ہو کے اور اپنی جاب اور اچھے فیوچر کی خاطر بہت ساری چیزوں کو نو کہہ کے چند سالوں کے لیے صبر کر کے اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے جب فردر MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کی باری آتی ہے تو کرتے کرتے عمر کے 40 سال جو ہیں وہ عمر ہو چکی ہوتی ہے۔ جہنم کا راستہ خواہشات سے بھرا ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ اچھے اور برے بندوں میں فرق جو ہے پتہ چل جائے۔ انسان کی اصل جنگ دنیا کی زندگی میں خواہشات ورسز اطاعت ہے۔ ہماری جو اصل امتحان ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات ورسز اطاعت ہے، ہم اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں یا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چاہے موسم ہمارا ساتھ نہ دے پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم سرما کی جو سختی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے راستہ میں مشقتوں پر صبر کرنا ایمان کی علامت ہے اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور پھر صرف جنت سن لینا کافی نہیں، اس تک پہنچنے کا راستہ محنت، قربانی اور صبر اور عبادت اور سختی مانگتا ہے۔ اور گناہوں کی لذت وقتی ہے لیکن انجام جہنم ہے۔ اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں نیکیوں میں جو بھی تکلیف ملتی ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ نیکی کا کام کرنے میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے، وہ نماز جسے آپ نے سب سے زیادہ مشکل سے پڑھا وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والی ہے، جس میں دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، سردی بھی بہت لگ رہی تھی اور شاید گیزر بھی خراب تھا، پانی بھی اویلیبل نہیں تھا، کام بڑھ گیا کہ جا کے چولہے پہ پانی گرم کرنا پڑا، پھر اٹھا کے وضو والی جگہ پہ لے کے گئے، پھر سارے کپڑے اتارے اور پھر آپ نے وضو کیا۔ 40 منٹ تو لگ جاتے ہیں اس سارے پروسیس میں، ایک نماز پڑھ کے دوبارہ سارے کپڑے پہننے میں۔ اور پھر نیکیوں میں جو تکلیف ملتی ہے وہی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور خواہشات اگر کھول دی جائیں تو صرف خواہشات کی پیروی کرتے والا انسان سیدھا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں دراصل جنت کے راستے کی صفائی ہے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے جنت کی راہ کو ہموار کرتی ہیں۔ تو یہ جو موسم سرما ہے یہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر رہا ہے کہ باوجود ان ساری مشقتوں کے جو کہ سردی کے موسم میں پیش آتی ہیں، آپ پھر بھی اپنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، آپ دین کا علم بھی سیکھ رہے ہیں اپنی نیند اور بستر قربان کر کے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے جو اجر ہے اس میں اضافے کا باعث ہیں۔ گناہ کرنا بہت آسان ہے، گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ بڑی آسانی سے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے اس سے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے گناہوں سے اس طرح بچو جیسے اپنے دشمنوں سے بچتے ہو، کیونکہ گناہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری آخرت کو خراب کر رہے ہیں، دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں۔ مشقتوں سے بھری زندگی اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تکلیف رو والی زندگی اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام بھی انسانوں کی آزمائش پر تعجب کرتے ہیں، اس سے معاملے کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے جب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی قسم، یہ جو جہنم ہے اس میں تو سارے ہی چلے جائیں گے، اور جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے گھیر دیا، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، تو فرمایا یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ کون انسان اتنا صبر کرے گا اپنے نفس پہ اور اس کے بعد جنت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہر گناہ لذیذ تو لگتا ہے لیکن اس کا انجام جہنم ہے، اور انسان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ اپنے نفس سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ ایسا رکھا ہے کہ اس تک صرف سچے لوگ ہی پہنچ سکیں گے۔ اتنی اللہ کی خاطر مشقتیں سچے لوگ ہی جو واقعی دل اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہی اتنی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ یہ حدیث دنیا کے ہر فتنے کا خلاصہ ہے۔ چاہت کی پیروی تباہی ہے، اطاعت کی پیروی نجات ہے۔ یہ ہے اس حدیث کے حوالے سے علماء کرام کی تشریح۔ اب ہمیں یہ بات تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے یہ جو موسم سرما میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، دیگر عبادتوں کو تو چھوڑیے، صرف فرض نمازیں ہی اگر آپ 5 لے لیں اور قیام اللیل لے لیں اور چاشت کی نماز لے لیں تو اس کے لیے آپ کو موسم گرما کی نسبت زیادہ سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے، زیادہ ٹائم ٹیکنگ جرنی ہے یہ، لیکن یہ اتنا ہی آپ کے لیے اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور ایویڈنس ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ اس حج پہ میرا خرچ بھی بہت ہوا ہے اور میں تھک بھی بہت گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا ان اجر نسکھا علی قدر نفقتھا، جتنا مشکل سے آپ نے اس پہ خرچ کیا اتنا اجر زیادہ ہے، اور جتنا آپ اس میں تھکی اور مشقت اٹھائی آپ نے اس میں اتنا ہی آپ کا اجر بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ہم یہ رول ایک ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں سختی اور مشکلات برداشت کرنا بھی اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اجر میں بھی اضافہ ہے، اور کسی کی کمزوری یا محدود وسائل کا اثر اجر پر نہیں پڑتا، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی محدودیت کے باوجود اپنی عبادت کو جاری رکھے، جیسے بھی حالات ہیں، سخت ہے یا مشکل ہے، اپنی عبادت کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں
کہ یہ جو جاڑے کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے، اس کی کچھ چیزیں ہمیں پسند بھی ہیں، بہت اچھی بھی لگتی ہیں اور خوشگوار بھی ہیں ہمارے لیے، اور کچھ ہمیں بہت مشقت والی محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صاحب ایمان کے لیے جاڑے کا موسم یا سردی کا موسم اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس میں راتیں طویل ہوتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے موسم سرما کو مخاطب کرتے ہوئے کہ خوش آمدید، اب اس کی راتیں لمبی ہیں کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہے اور دن چھوٹے ہیں، روزے رکھنے آسان ہیں۔ تو یہ پسندیدہ بھی ہیں، کچھ اس میں آسانیاں بھی ہیں اور کچھ اس میں سختیاں بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ جہاں تک موسم سرما کی سختیوں کی بات ہے تو سچی بات ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ اکثر مستحقین کے حصے میں آتی ہیں، یہ سختیاں مومن کے حصے میں نہیں، مستحقین کے حصے میں آتی ہیں، جبکہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ نسبتاً اس کی سختیوں سے پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ اب موسم سرما میں ایک مومن کو کون کون سی مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وضو کرنا، اور بار بار خاص طور پر اگر عمر زیادہ ہے تو ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا۔ ایک خاص عمر تک تو یہ ممکن تھا، میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن اب وہ ممکن نہیں رہا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے اور سختی ہے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ غسل کرنا ایک اور مشقت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں غسل کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جبکہ سردیوں کے موسم میں انسان غسل سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب ترین فرشتے بحث کر رہے تھے کہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے صاحب ایمان کے درجات بڑھائے جاتے ہیں، اس کے میں آپ کے سامنے ذرا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو محاورہ ہے، ڈائلاگ ہے، وہ رکھتی ہوں، تو ذرا آپ اس کو سنیے، پھر ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حاضر ہوں میرے رب۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مجلس میں جو لوگوں کے درمیان یعنی فرشتوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف کیا ہے، اور اس کام میں کون سے نیک اعمال ہیں جو گناہوں کے کفارے کے طور پر مفید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، یہ کفارے یہ ہیں، جماعت میں نماز کے لیے پیدل جانا۔ تو وہاں فرشتے بحث کر رہے تھے کہ ان کاموں میں سے کون سا کام افضل ترین ہے اور کون لکھے گا۔ یعنی سبحان اللہ، مومن کے بعض کام اتنے شاندار ہیں کہ فرشتے اپنی خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم لکھیں۔ تو وہاں بحث ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کفارات یہ ہیں، جماعت میں نماز کے لیے پیدل جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اور مکروہ اوقات اور مکروہ حالات میں بھی یعنی ناپسندیدہ حالات میں بھی وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا اور بہت اچھے انداز سے کرنا۔ تو اس کا ذرا عربک ٹیکسٹ بھی سن لیجئے کہ یا محمد، اے محمد، قلتو، میں نے کہا، لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو ابھی ابھی آپ نے شور سنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے تھے؟ قلتو فی الکفاراتی، میں نے کہا وہ آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ اعلیٰ ترین جو کہ گناہوں کا کفارہ بننے والا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قلتو، میں نے کہا، مشی الاقدام الی الجماعات، باجماعت نمازوں کے لیے پیدل چل کر مسجد جانا، والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نمازوں کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور ناپسندیدہ حالات کے باوجود، ناخوشگوار حالات کے باوجود وضو بہت اچھے طریقے سے کرنا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹے اور آسان اعمال بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو سردیوں میں وضو کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا، پانی ٹھنڈا میسر ہے یا گرم میسر ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں، گیزر لگ کے بھی گرم پانی نہیں ملتا، اور بعض اوقات سارے گھر والے استعمال کر جاتے ہیں تو بھی گرم پانی اس گھر میں نہیں ملتا، اور بعض اوقات کسی کا واش روم اتنا دور ہوتا ہے گیزر سے کہ وہاں تک تو گرم پانی بھی نہیں پہنچ پاتا، تو کبھی ایک واش روم میں جا رہے ہوتے ہیں، شاید ادھر سے مل جائے، کبھی دوسرے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری مشکلات ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔
تو اگر آپ نے پہلے ایک واش روم میں گرم پانی ڈھونڈا، پھر دوسرے میں ڈھونڈا، اور عموماً فیملی ہیڈ ہی قربانی دیتا ہے، ماں ہی قربانی دیتی ہے کہ اچھا باقی گھر والے استعمال کر لیں، میری خیر ہے، اور پھر آپ تیسرے اور آپ نے زیادہ قدم اٹھائے تو آپ کا اجر و ثواب بھی اسی طرح سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ چکر لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں، اور وہاں کیوں بچے کو لے کے بیٹھی ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا بھاگنے دوڑنے کی اتنی پسند آئی کہ وہ آج تک ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ تو جب آپ سرد موسم میں گرم پانی کی تلاش میں پہلے نکلتے ہیں، اور گھر ہمارے بڑے ہیں، فیملیز بڑی ہیں، 2 3 فلورز پہ بھی گرم پانی ہمیں میسر نہ آیا بینگ مدر، اور پھر آپ نے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو یقیناً آپ نے جتنے قدم اٹھائے، جتنی مشقت اٹھائی، اس ایک نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں جماعت میں نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ پیدل چل کر جماعت میں نماز پڑھنے سے اجر بڑھتا ہے، ہر قدم پر صدقے کا ثواب۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی پہ بھی جائیں تو مسجد سے تھوڑا پیچھے روک دیں تاکہ آپ کو قدموں کا ثواب مل سکے۔ دوسرا، گاڑی میں نہ جائیں، پیدل جائیں، کیونکہ پیدل جانے میں عاجزی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کا اظہار ہے۔ مسجد کی برکت، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا روحانی سکون کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کی افزائش ہوتی ہے۔ وضو کی تکمیل، یعنی کہ وضو کو صحیح طریقے سے کرنا، پوری احتیاط کے ساتھ کرنا، باوجود اس کے کہ موسم ہمارے فیور میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، سنت کی پیروی ہوتی ہے، اور اس کے دیگر صبر، استقامت کی تربیت، پیدل چلنا، مسجد میں بیٹھنا، اور موسم کی سختی کو مسجد میں بھی برداشت کرنا اور وضو کرتے ہوئے بھی برداشت کرنا، اس سے آپ کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو ہے ایک آسانی سے نماز پڑھی لیکن ایک مشکل حالات کی وجہ سے پڑھی، تو اب یہ جو مشکل حالات کی وجہ سے پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان چھوٹے مگر مستقل کیے جانے والے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس حدیث سے ہم یہی سیکھتے ہیں۔ پھر جب بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سردی میں کیے گئے وضو کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے اس پر بحث کر رہے ہیں کہ کون اس کو لکھے گا اور کون اس کو لکھنے کی سعادت پائے گا، تو یقیناً اس سے مومن کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور سردیوں کی سختیاں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں کہ ہم ہر نیکی کے کام کو مشکل سے کریں، اور اگر ہیٹر ہے تو ہیٹر سے فائدہ نہ اٹھائیں اور گیزر ہے تو گیزر سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے، جو مشکل قدرتی طریقے سے پیش آ رہی ہو وہ اس میں شامل ہے، خود سے ہم اپنے کام کو مشکل نہ بنائیں۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسم سرما کی مشقت یا سختی یہ ہے کہ ہمیں بہت بھاری بھرکم کپڑے اتارنے پڑتے ہیں اور دستانے بھی اتارنے پڑتے ہیں، اور تمام اعضاء تک پانی کو پہنچانے کے لیے خاصی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کپڑے اتارتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ اپنی کپڑوں کی لیئرز اوپر کرنا شروع کرتے ہیں تو 2 3 ادھر سے بھی، اور پھر وہ گیلی ہو جاتی ہیں ساری، پھر وہ ساری اتار کے لٹکاتے ہیں اور پھر دوبارہ ساری چینج کرتے ہیں۔ تو یہ خاصا مشقت طلب کام ہے، اور اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے مومن کے لیے۔ اور اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ جنت کا راستہ مشقتوں سے، مشکلات سے اور نفس کی مخالفت میں بھرا ہوا ہے، اور جہنم کا راستہ آسانیوں میں ہے، نفس کو خوش کرنے میں ہے اور اللہ کو ناراض کرنے میں ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے کہ موسم سرما کی ایک اور مشقت یہ بھی ہے کہ اپنا نرم و گرم بستر چھوڑنا۔ دل تو یہی چاہتا ہے سارے کام چھوڑ کے بس سارا دن رضائی کے اندر ہی بیٹھے رہیں یا اپنے بلینکٹ کے اندر بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ کو اٹھ کے دفتر بھی جانا ہے، کچن بھی سنبھالنا ہے اور تمام گھر والوں کے لیے کام بھی پورے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، تو ایسے میں خاتون خانہ کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مشکل ترین حالات میں یہ سب کچھ کیا۔ لہٰذا اپنے بستر کو چھوڑنا اور اس کی لذت کو چھوڑنا، اور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں جو بستر کے اندر نیند آتی ہے وہ زیادہ گہری ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ بیٹھنا اور اپنے بستر کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اپنے بندے پر کہ بندہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ غسل ضرور کرے، تو ہمیں کم از کم 2 دفعہ تو کرنا چاہیے، اور 1 دفعہ تو جمعے والا دن ہے۔ تو یہ جو غسل کرنا ہے یہ بھی موسم سرما کی مشقتوں میں سے ایک ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے کہ موسم سرما کی مشقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ عبادتیں کیری آن کرنے کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، یا ہمارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اکثر فلو کی شکایت رہتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھی سردی لگ جاتی ہے، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں سردی لگ جاتی ہے، یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا زکام ہوتا رہتا ہے، یا فلو ہو جاتا ہے، یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ سارا بھی ہمارے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، اور اس پر نہ تو شکوہ کرنا چاہیے، نہ غصہ کرنا چاہیے، نہ موسم کو برا بھلا کہنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں ہماری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب پر داخل ہوئے، یا ام مسیب پر، اور ان کی عیادت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کراہتے ہوئے کہا مجھے بخار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا نہ کرے۔ خاتون نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے کہ سرکہ زنگ کو دھو ڈالتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے بیماریوں میں بخار سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ میرے جسم کے ہر عضو پر چھا جاتا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ میرے جسم کے ہر عضو سے ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اب چاہے یہ موسم سرما کی بیماریاں، فلو، انفیکشن، حتیٰ کہ اگر بارش نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ اس طرح کی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، ان سب پر چاہے ہم خود بیمار ہو جائیں، یا ہمارے چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس پر شکوہ نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ موسم سرما جب آتا ہے تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں بھی لے کے آتا ہے۔ تو ناپسندیدہ چیزوں میں ایک یہ ہے کہ بیماریاں بھی لے کے آتا ہے، اور پھر ہمارا خرچ اپنے گھر والوں پر زیادہ ہوتا ہے، ہمیں شدید سردی میں اپنے گھر والوں کی خدمت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ان کا علاج بھی کروانا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان ساری ایفرٹس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک تو ہے نارمل حالات میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، ایک یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تو ایکسٹرا کیئر کی۔ اب یہ جو ایکسٹرا کیئر ہے یہ اللہ کے ہاں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک ماں جو حالت زچگی میں وفات پا جاتی ہے اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ماں اپنے بچے کی خدمت کرے یا گھر والوں کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے؟ تو سردیوں میں ایک ماں کا کام بڑھ جاتا ہے، خاتون خانہ کا کام بڑھ جاتا ہے، مومن کا کام بڑھ جاتا ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے سردی کی مشقت میں، اور اپنے گھر والوں پر سپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کو میڈیسن وغیرہ چاہیے، تو اس میں بھی اس کے لیے آزمائش ریوارڈ ہے۔ اگلا دیکھیے کہ سردیاں اگر موسم سرما آتا ہے تو کچھ خرچوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایندھن چاہیے، فیول چاہیے، گھر والوں کے لیے گیس کا ارینجمنٹ کرنا ہے یا لکڑیاں جلانی ہے، اور پھر اسی طرح سے اگر گیس کا سسٹم ہے تو گیس کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے گیس نہ ہو تو دونوں سسٹم رکھنے پڑے، بجلی یا الیکٹرک بھی رکھنا پڑے اور گیس کا بھی رکھنا پڑے۔ اور پھر ایسے میں ایک اور خرچہ جو اضافی پڑتا ہے مومن پہ وہ یہ کہ اپنے ارد گرد مستحقین کا بھی خیال رکھے جو کہ سردی میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں لحاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں خیال ہونا چاہیے کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو یہ گرم کپڑے چاہیے، گرم خوراک کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ایندھن کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جب مومن ان سب پر بھی اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی موسم سرما کی سختیوں میں سے ایک ہے، اور اس پر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمان کس طرح سے اپنے ٹینٹس میں زندگی گزار رہے ہیں،
اور شدید سردی پڑتی ہے شام کے علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں میں اور غزہ کے علاقوں میں، اور وہاں برف باری والی بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان کے ٹینٹس جو ہیں نیچے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ سب ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. موسم سرما نے میری اور آپ کی سختیوں میں اتنا اضافہ نہیں کیا جتنا ان مسلمانوں کی سختیوں میں اضافہ کر رکھا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ شام کے علاقے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ میں صفوان ابن سلیم نامی شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. اس نے جا کے مسجد میں اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا تو اس کے ساتھیوں نے حیرت انگیز طور پر کہا کہ یہ خواب تو ہمیں بھی آیا ہے. اس شخص نے سوچا کہ اب میں مدینہ جاؤں گا اور جا کے اس خوش قسمت انسان سے مل کے آؤں گا جس کے بارے میں ہم محلے داروں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ہر ایک نے الگ الگ دیکھا. اس نے اپنی تیاری پکڑی، سواری تیار کی، کئی مہینے کے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کے بعد جماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے مدینہ میں صفوان ابن سلیم نامی شخص کہاں رہتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ابھی تو وہ نماز پڑھ کے نکل گئے ہیں، آپ دوبارہ مغرب کی نماز میں آئیے گا، ہم آپ کی ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں. وہ شخص دوبارہ مغرب کی نماز تک مسجد میں بیٹھا رہا. ختم ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے آواز لگوائی صفوان ابن سلیم ہے. پرانے زمانے میں لوگوں کو تلاش کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا، یا میلوں میں یا مسجدوں میں. صفوان ابن سلیم آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں موجود ہوں. تو وہ شخص آگے بڑھا جو شام سے گیا تھا، اس نے انہیں گلے لگایا اور کہا میں شام سے آپ سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے واقعہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنا خواب سنا دیا کہ میں نے آپ کے بارے میں، صرف میں نے نہیں، ہم 6-7 افراد نے ایک ہی محلے کے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، اور ایک قمیص کی وجہ سے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ قمیص کا ماجرا کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہیں، میں ایک دن فجر کے وقت اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے راستے میں ایک شخص کو سردی سے ٹھٹھرتے دیکھا، اس کے بدن پر کوئی قمیص نہیں تھی، میں نے اپنی قمیص اتار کے اسے پہنا دی اور خود ٹھٹھرتا ہوا مسجد چلا گیا اور پھر مسجد سے گھر واپس آ گیا. تو وہ قمیص جو تھی اونی قمیص تھی، یعنی وہ جو توپ ہوتی ہے لمبی، اس کو وہ قمیص کہتے ہیں جو عرب ہیں، اور وہ اونی تھی جیسے آج کل آپ کی لمبی جرسیاں ہوتی ہیں. خود وہ سردی سے ٹھٹھرتے رہے اور پتلی شرٹ میں یا توپ میں نماز ادا کر کے گھر چلے گئے، اور جا کے انہوں نے پھر اپنے لیے ارینجمنٹ کیا. تو کہتے ہیں کہ بس اتنا سا واقعہ ہوا تھا. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم 6-7 افراد نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو اس قمیص کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. تو آپ کا دیا ہوا کوئی ایک لحاف، کوئی ایک کمبل، اور اسے ہمارے صالحین سردی کا صدقہ کہا کرتے تھے. تو جہاں ہم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں، ان کے لیے ایندھن کا انتظام کریں، ضروری ادویات کا اہتمام کریں، ان کے لیے فیول ہر طرح کا ہم ارینج کریں، اور سردیوں کے بستر ارینج کریں، تو سردیوں کا صدقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ان ضرورت مند اور مستحق بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ارینج کر دیا جائے. اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ سردیوں کی راتوں میں مستحقین کے لیے لحاف، لکڑیاں اور گرم کپڑے لے جایا کرتے اور فرمایا کرتے یہ گرمائش کی نعمت کا صدقہ ہے. تو موسم سرما کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ہم سردی کا صدقہ نکالیں، گرمائش کی نعمت کا صدقہ نکالیں. وہ گرم کھانے جو ہم سردیوں میں کھانا پسند کرتے ہیں یا پینا پسند کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بہت زیادہ کاسٹ بھی نہیں کرتی. مثال کے طور پر ساگ بہت سستا ملتا ہے تو اور بہت گرم ہوتا ہے، بڑا اچھا ہے یہ انسان کے جسم کے لیے. اسی طرح سے گھر میں کوئی پرانا بستر ہو یا نیا خرید کے جہاں اتنے گھر والوں کے لیے بنائے گئے ہیں صدقہ کر دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی راتوں میں، یعنی جس وقت سردی شدید ہوتی، اس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتے اور مستحقین کے لیے لحاف، لکڑیاں اور گرم کپڑے بھیجا کرتے اور فرمایا کرتے یہ گرمائش کی نعمت کا صدقہ ہے. تو سردی میں گھر سے صدقہ کرنے کے لیے نکلنا، اور وہ بھی رات کے وقت نکلنا، کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسم سرما مومن کے لیے کیسی سختیاں لاتا ہے. اسی طرح سے ایک سرد رات میں روایات کے مطابق محمد بن عبدوس المالکی نے تقریباً اپنے 600 جانور جن کے اوپر اقلہ لدا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 1000 سونے کے دینار صدقہ کیے، اور فرمایا ما نمت اللیلۃ غما، کل رات میں اس غم سے سو نہیں سکا، لفقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت محمدیہ کے فقراء کی کیا حالت ہوگی.
تو اگلے دن انہوں نے اس کا یہ انتظام کیا کہ اپنے سارا مال بھی اللہ کی راہ میں دیا اور ساتھ 1000 سونے کے دینار بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے. تو وہ ایک پوری رات اس دکھ میں سو نہیں سکے کہ کیا بنے گا ہماری امت محمدیہ کے فقراء کا کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے موسم سرما کی وہ سختیاں کہ جن کا آج کل ہم سامنا کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں ان ساری چیزوں میں، لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، سختیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ہمارے اعمال یا جو ہمارے گناہ ہیں ان کے کفارہ ہے، درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسانیوں میں اور خواہشات نفس کی پیروی میں رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اور یہ موسم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے میں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اور نیکی کے کام کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.